السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کامیابی کی جو علامت ہے، جو بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کو فرمایا، اور بات یہ ہے جس کے اندر جتنا علم ہوگا اور جتنا عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے سرخرو فرمائیں گے، اور اس کی بلندی اور شادابی مہتابی اللہ تعالیٰ اس کی کرواتے رہیں گے۔ اسی کو اللہ قرآن میں اپنے زبان میں اللہ فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ہاں جی، دیکھو، مال کی بنیاد پر تمہاری کامیابی نہیں، دولت کی بنیاد پر تمہارا اونچا مرتبہ نہیں، عہدے کی بنیاد پر، سلطنت کی بنیاد پر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ علم کی بنیاد پر تم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے بیان کر دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، جتنا علم ہمارے اندر رہے گا اتنا عمل کا دائرہ بھی ہمارا کھلتا رہے گا۔ اگر علم ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح پہچان ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہمارا عمل کا دائرہ محدود ہوتا رہے گا، ہم اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ بغیر علم والا آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے علم آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ ارے اللہ کی پہچان کے لیے تو ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ علم کیسے علم؟ اللہ سے ہم لوگوں کو علم نافع اللہ سے مانگے۔ اس زمانے کے اندر دو طرح کا علم ہے میرے دوستو، ایک ہے دنیاوی علم، ایک ہے اخروی علم۔ حالانکہ صحیح علم جو ہے وہ ہے اخروی علم، جس علم کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، نبی کو پہچانے، نبی کے طریقے کو پہچانے، اللہ تک کے راستے کا اس طریقے کو پہچانے، یہ ہے صحیح علم، جسے اخروی علم کہتے ہیں۔ ایک علم وہ علم ہے جو دنیاوی علم ہے، اسے علم نہیں کہیں گے، اسے تو فنون کہیں گے میرے دوستو۔ جس علم کے ذریعے سے، جس پڑھائی کی اور تعلیم کے ذریعے سے میرے دوستو دنیا کمانا ہوتا ہے، دنیا مقصد ہوتا ہے، وہ علم نہیں کہلاتا، وہ تو ایک فنون ہے میرے دوستو۔ لیکن صحیح علم جو ہمیں ملے گا وہ انہی مدارس کے اندر ملے گا میرے دوستو۔ جب تک ہم زانو ادب ہو کر ہم معلمہ اور استاد کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، صحیح علم ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ذرا ہمارے مکتبوں کے اندر، مدرسوں کے اندر آ کر تو دیکھو کہ طلباء اور طالبات، یعنی عورت بچیاں اپنے استانی کے سامنے کیسے بیٹھ کر علم کو حاصل کرتے ہیں، اور مکتب کے بچے اور مدرسوں کے بچے اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھ کر علم کو حاصل کرتے ہیں میرے دوستوں۔ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کرتے تھے جتنا احترام کوئی رعایا اپنے بادشاہ کا بھی اتنا احترام نہیں کرتا ہوگا۔ ہاں، یہ علم ہم لوگوں کو ادب سکھلاتا ہے، جینے کا طریقہ سکھلاتا ہے، اللہ سے ملنے کا جو راستہ ہے وہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ علم کی گواہی دینے والے میرے دوستو میں اور آپ کیا، بلکہ علم کی گواہی دینے والی ذات تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم کی اور علم والوں کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو علم کی اور علم والوں کی اللہ گواہی دیتا ہے میرے دوستو۔ اس علم کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں کہ آسمانوں کو بنانے والا کون ہے، زمین کو بنانے والا کون ہے۔ جب تک ہمارے اندر قرآن کا علم نہیں رہے گا، حدیث کا علم نہیں رہے گا، ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے میرے دوستو۔ وہ اللہ، جس اللہ کی بڑی طاقت ہے، وہ اللہ آسمانوں پر اللہ کی پکڑ ہے، زمینوں پر اللہ کی پکڑ ہے، وہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ اللہ قائم رہنے والا ہے، دائم رہنے والا ہے۔ الحی القیوم کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے چرچے، اللہ تعالیٰ کے چرچے آسمانوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں، زمینوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ اونگ سے بھی اللہ پاک ہے، اللہ نیند سے بھی اللہ پاک ہے۔ ہم کھانے کے محتاج ہیں، اللہ کھانے کا محتاج نہیں، ہم پانی کے محتاج ہیں، اللہ پانی کا محتاج نہیں میرے دوستو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ اللہ کھاتا نہیں بلکہ وہ اللہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے۔ کیسے کھلاتا ہے؟ ان مدارس کے ذریعے سے، اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے میرے دوستو اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا علاقہ، یہ آباد ہے، اس کا مطلب کیا ہے میرے دوستو؟ اس کی پولیٹیکل والے کی کوئی محنت ہے کیا؟ کوئی
دوسرے لوگوں کی کوئی محنت ہے کیا؟ نہیں میرے دوستوں، آج یہ ہمارا علاقہ اور نیلور ہمارا چمک رہا ہے تو انہی مدارس کی بنیاد پر چمک رہا ہے میرے دوستوں، انہی حفاظوں کی بنیاد پر یہ نیلور چمک رہا ہے، انہی مکتبوں کی بنیاد پر میرے دوستوں یہ ہمارے علاقے چمک رہے ہیں۔ اگر کسی بستی کے اندر اگر کوئی عالم نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھو ان باتوں کو، اللہ تبارک و تعالی طوفان کے ذریعے سے اور عذابات کے ذریعے سے، ہلاکتی کے ذریعے سے، قحط سالی کے ذریعے سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو اللہ ہلاک کر دیں گے۔ ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اہل القرآن اور تقوی والے کون؟ تقوی والے تو میرے دوستو ایمان والے اور اہل علم والے تقوی والے ہیں میرے دوستو۔ تقوی والے سے مراد کون ہے؟ تقوی والے سے مراد اہل ایمان اور تقوی والے سے مراد اہل علم ہے میرے دوستو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ اچھے انسان کہہ رہا ہے اور متقی انسانوں کا اللہ تعالیٰ اچھے انسان کہہ رہا ہے۔ جب تک کائنات کے، جب تک روئے زمین کے اوپر ایک انسان بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا اور اللہ اللہ بولنے والا نہیں ہوگا، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا، مدرسوں سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں دنیا کو توڑ پھوڑ کر اللہ ختم فرما دیں گے۔ لیکن اس زمانے کے اندر ہے، یہ دنیا باقی ہے، یہ آسمان باقی ہے، زمین کی دھرتی باقی ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے میرے دوستو اس زمین کے اوپر ایک انسان ہے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ایک انسان ہے جو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا ہے میرے دوستو۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مدرسے ہم لوگوں کو کیا دیا؟ ارے مدرسے ہم لوگوں کو کیا نہیں دیا میرے دوستو بزرگوں؟ مدرسے ہم لوگوں کو کیا نہیں دیا؟ خدیجہ جو دنیا کے اندر سب سے پہلے ام المؤمنین جو بنی ہے میرے دوستوں، وہ نبی کے صحبت یافتہ سے بنی ہے میرے دوستوں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ملک التجار کا لقب پانے والی، جن کی دو انتس کی جن کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، شیشے کا جن کا محل تھا میرے دوستوں، مال و دولت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں نشاور کرنے والی ذات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی گرامی تھی۔ 2 انتس کی بلڈنگ تھی اس زمانے کے اندر، 1400 سال پہلے ذرا پیچھے جا کر تو دیکھو کیسی خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، نبی کے لیے اپنا سارا جان و مال کو قربان کر دیا اور نبی کی صحبت میں رہ کر مکمل حافظہ بنی، عالم دین بنی۔ اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی صحبت میں 9 سال رہی میرے دوستو، نبی کی زوجیت میں 9 سال رہی۔ اس 9 سال کی زمانے کی مدت میں، اس 9 سال کی مدت میں 2200 احادیث انہوں نے یاد کر لیا۔ کتنے احادیث یاد کر لیے؟ 2200 احادیث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میرے دوستو۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ لوگ کہتے ہیں مدرسے ہم لوگوں کو کیا دیا؟ ارے مدرسہ ہم لوگوں کو حضرت خدیجہ دیا، مدرسہ ہم لوگوں کو حضرت عائشہ دیا، مدرسہ ہم لوگوں کو حضرت ام سلمہ دیا میرے دوستو، مدرسہ ہم لوگوں کو حضرت فاطمہ جیسا صبر کرنے والی عورت کو دیا میرے دوستو بزرگوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اتنا کبھی نہیں روئے جتنا رونا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے بھوک کو دیکھ کر روئے میرے دوستو۔ ہاں، آج ہم لوگ کہتے ہیں مدرسے ہم لوگوں کو کیا دیا، مدرسے ہم لوگوں کو کیا دیا؟